اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان اس کے لیے ہوگا جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا. ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو پورے اسلام پر چلنا آسان. ایمانیات، اسلام کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے، لین دین، کاروبار، معاشرت سے بھی ہے، رہن سہن، گھریلو زندگی، کھانا پینا، شادی غمی. اور اسلام کا تعلق اخلاق سے بھی ہے اور سیاست اور قضاء سے بھی ہے. تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان اس کے لیے ہوگا جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا. اس کی زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ دین تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ روشنی موجود ہے. اندھیرے میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا. جب اندر میں اندھیرا ہوگا، ہدایت کا نور نہیں ہوگا، پھر یہ کہے گا یہ مشکل ہے بھائی، یہ میرے بس کا نہیں ہے بھائی. ہدایت کی روشنی اندر ہو تو یہ کروڑوں کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا. یہ ساری دنیا کو لات مار دے گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اندر میں روشنی ہے. اس لیے دین بالکل آسان لگے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہم نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو جتنے احکامات دیے ہیں ان میں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تمہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے جس کی اس کو طاقت ہے، جس کی استطاعت ہے اس کا حکم دیا ہے. اگر دین پہ چلنے کی استطاعت نہ ہوتی انسان میں تو اللہ کیوں حکم دیتے؟ یہ تو آسان ہے. اور پھر یہ دین اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، اس کو عین فطرت بنایا ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فرمایا کہ اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے قائم کرو، سب غیر سے یکسو ہو کر. اور فرمایا کہ یہ دین اور یہ اسلام، اللہ کا ہر حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ، ہر حال میں جو اللہ کی چاہت ہے، یہ ضابطہ حیات دین اسلام، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے انسان کو جس پر پیدا کیا ہے. فطرت پہ چلنا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. آج جو ساری دنیا پریشان ہے نا، وہ اس لیے پریشان ہے کہ فطری زندگی جو دین اسلام کی ہے اس کو چھوڑ دیا اور غیر فطری زندگی اختیار کرنے میں لگے ہوئے، اس لیے پریشان ہے. اللہ نے بہت آسان زندگی دی. جو دین پہ چل رہا ہے بالکل فطرت پہ چل رہا ہے، اور فطرت پہ چلنا مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر اور فطری طور پہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کا طریقہ ہے؟ لقمہ بنا کے کہاں ڈالنا؟ ناک میں یا منہ میں؟ منہ میں. تو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنا مشکل ہے آسان ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی آج تو بڑا جدید زمانہ ہے، جس آج لوگ کہتے ہیں نا ڈال دو، جدید زمانہ ہے، اسلام تو خدا نخواستہ یہ پرانے زمانے کا دین ہے. تو بھائی ہم سے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، یہ کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے نا منہ کے ذریعے، یہ وہ پرانا طریقہ ہے. تم نئے جدید زمانے کے آدمی ہو تو کھانا ناک سے کھا کے دکھاؤ. تو کیا خیال ہے، کھا لے گا؟ کیوں؟ وہ جگہ تو ناک کے اندر بھی ہے، منہ کے اندر بھی ہے، اور بھی جگہ اللہ نے بنائی ہیں، لیکن وہ کھانے کی بھی نہیں بنائی، پریشان ہوگا. تو دین فطرت ہے. فطرت کے مطابق چلنا آسان ہوتا ہے، فطرت کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بولنا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی.
وہ جھوٹ بولنا آسان ہے یا سچ بولنا آسان ہے؟ پتہ لگے گا جب بازار میں جائیں گے، دکان پہ جا کے بیٹھیں گے۔ جس کے دل میں ہدایت کی روشنی ہوگی اس کے لیے سچ بولنا آسان، جھوٹ بولنا مشکل، امانت داری سے زندگی گزارنا آسان، خیانت کرنا مشکل، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان، اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل۔ کس کے لیے؟ جس کے دل میں ہدایت کی روشنی ہو، ہدایت کا نور ہو۔ یہ تینیں فطرت ہیں۔ آج اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو پریشان کیا۔ غریب سے غریب آدمی کو دیکھ لیں آپ، مالدار سے مالدار آدمی کو دیکھ لیں، ہر آدمی پریشان نہ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہو؟ مسلمان اور پریشان ہو؟ یہ اللہ کے کلام کے اندر کہیں بھی نہیں کہ مسلمانوں کو پریشان ہو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ سے تعلق بنانے والے ہیں، ہدایت والے ہیں، ان کے دل اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، حقیقی ذکر۔ اس سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل پیسے سے مطمئن نہیں ہوتے، بڑے بڑے عہدوں سے دل مطمئن نہیں ہوتے، بڑے بڑے کارخانوں سے ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے، بڑے سے بڑے بنگلہ بنا لیا، اس بنگلے سے دل مطمئن نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، ہدایت کا نور نہیں ہے۔ تو دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیں، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ فرعون کا دل مطمئن تھا؟ قارون مطمئن ہو کر گیا دنیا سے؟ قوم شعیب اپنی تجارتوں سے مطمئن تھے؟ قوم سبا ان کے دل مطمئن تھے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اسباب کو مقصود بنا کر زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کو مقصود نہیں بنایا۔ پیسہ جمع کیا، عہدے حاصل کیے، چیزیں حاصل کی، لیکن ہدایت کے نور کے حاصل کرنے کی محنت نہیں کی۔ یہ بیچارے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بے چین رہے اور قیامت تک کے لیے آخرت کی زندگی کے اندر بھی بے چین رہیں گے، ذلیل رہیں گے، ذلت والی زندگی گزار کر گئے اور ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے۔ ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آپ بتائیے۔ دیکھو جتنی یہ قومیں، فرعون، نمرود اور قوم عاد، قوم شعیب، قوم سبا، یہ جتنے دنیا کی لائنوں میں محنت کرنے والے ہدایت کی محنت کے بغیر چلے گئے ہیں، ان کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ذلیل ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے پیچھے ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں تو بتاؤ ان کی ہلاکت میں کوئی شک ہوگا؟ تو پتہ نہیں ہمارے دلوں میں کہاں سے آئے گا کہ پیسے سے سکون ملے گا؟ پیسے سے آج تک ملا کسی کو؟ اللہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لانے والے ہیں، ہدایت کے نور سے دلوں کو منور کرنے والے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بنا کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز کا حکم پورا کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قیام کرنے سے، رکوع کرنے سے، تلاوت کرنے سے، سجدہ کرنے سے ان کو اطمینان ملتا ہے۔ بھوک، رمضان کے مہینے کی بھوک برداشت کر کے روزہ رکھنے سے ان کو اطمینان ملتا ہے۔
اپنے مال کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے ان کو اطمینان ملتا ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ گناہ اس آنکھوں سے حرام دیکھیں گے تو کتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایمان والا آنکھوں سے حرام، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کر اس کو مزہ آتا ہے۔ حرام کو دیکھنے میں وہ لذت نہیں ہے جو حرام سے اپنی آنکھوں کو بچانے میں ہے۔